بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا وسیدنا ابوالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صلوات بھیج دے محمد والے ایک اس سے بلند تر صلوات پڑھیں جو محمد والے محمد پر حضرات، جس سلسلہ فکر کا ہم نے آغاز کیا ہے وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ منصب اور منصب دار الہی۔ میں نے ابتدائے کلام میں پہلی مجلس میں آپ کے سامنے خدمت میں عرض کیا تھا کہ منصب یعنی عہدہ، منصب یعنی پوسٹ، منصب دار الہی یعنی الہی پوسٹ رکھنے والے لوگ۔ وہ کون کون ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے پاس الہی پوسٹ ہے، اور وہ پوسٹ کون کون سی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ آتا ہے منصب نبوت، دوسرے نمبر پہ آتا ہے منصب رسالت، تیسرے نمبر پہ آتا ہے منصب امامت۔ امامت کے بعد والا منصب کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جو سب سے بڑی پوسٹ ہے، ہائی پوسٹ ہے، وہ اللہ نے کن لوگوں کو دی، اور اس منصب کا نام کیا ہے؟ یہ ہم آپ کو آخری مجلس میں بتائیں گے۔ یہ آپ سے ہم پہلے بھی وعدہ کر چکے ہیں۔ دلچسپیوں کے ساتھ آتے رہیے اسی طریقے سے، ماشاءاللہ بہت کثیر تعداد ہے، بس تھوڑا سا وہی رونا ہے جو روزانہ روتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ بہت مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت دل لگا کے سنتے ہیں، میں تو دیکھتا ہوں نا سب کو یہاں سے ممبر کے اوپر سے، ہر ایک کی نگاہیں میرے اوپر ہی جمی رہتی ہیں۔ آپ ڈوب کے سنتے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں، کیونکہ آپ کا ماحول بڑی خاموش رہ کے مجلس سننے کا ہے۔ ہم دہلی یو پی والے ٹھہرے کہ جو بات بات پہ مچل جاتے ہیں، کیا ہے؟ آپ ڈوب کے سنتے ہیں، مگر خدا کے واسطے اتنا بھی ڈوب کے نہ سننا کہ تمہارا ذاکر ہی ڈوب جائے۔ صلوات پڑھنے میں جو محمد والے محمد پر میرے لیے سب سے بڑے شرف کی بات یہ ہے کہ یہ خالص عوام کا مجمع نہیں ہے، اس میں علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں۔ جناب عالی جناب مولانا قدر صاحب قبلہ کہ جو ایران کی طرف سے آپ کے اس حوزے علمیہ کے اندر تدریس پہ آئے ہوئے ہیں، مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ کہ جن کے مجلس میں انشاءاللہ آپ استفادہ کریں گے، ان سے بھی مولانا رضی صاحب قبلہ جو ضلع مظفر نگر سے تشریف رکھتے ہیں، اور بھی اس بزم کے اندر اہل علم ہیں، اہل ادب ہیں کہ جو خالی اردو نہیں عربی بھی جانتے ہیں، گرامر بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ بہرحال جیسے آپ سنتے ہیں ایسے سنتے رہیے، میری طرف سے کوئی کوتاہی بالکل نہیں ہے کہ میں بچا لوں یا کم کر لوں یا میں کل پڑھ دوں گا، چونکہ وقت بہت کم ہے، آپ کے لیے بہت بڑا وقت ہوگا۔ جو موضوع ہم نے اٹھایا ہے
اس کا ایک عشرے میں تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ ابھی تو منصب پہ آج پہلی گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کی مجلسوں کے اندر میں نے تمہیداً جملے کہے ہیں، وہ تمہیدی مجلسیں تھیں۔ ذہن میں رکھیے گا دونوں مجلسوں کو، یہ تیسری مجلس ہے، شب جو ہے محرم کی یہ تیسری شب ہے۔ منصب، سمجھ میں آیا؟ منصب یعنی عہدہ، یعنی پوسٹ، منصب دار الہی، الہی پوسٹ رکھنے والے لوگ۔ تو اللہ نے منصب کا اعلان کیا، پہلے کیا، منصب کا اعلان پہلے کیا، منصب دار بہت بعد میں آیا۔ سب سے پہلا منصب ہے منصب نبوت۔ توجہ دیجیے گا، جس منصب دار کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ توجہ دیں آپ، میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ جناب آدم کے منصب کا اعلان ہوا ہے۔ اگر آپ نے اپنا رخ بدلا، تھوڑا سا بھی آپ چینج ہوئے تو میں مجلس کو اڑا کے لے جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ مگر یہ ہے کہ بالکل ساتھ دیتے رہیے گا، جس طریقے سے روزانہ کی طرح آپ ساتھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے سنتے ہیں آپ، اور اس سے اچھے سامعین مجھے ملیں گے کہاں؟ پڑھ رہے ہیں آپ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آیت یہی ہے، علماء تشریف فرما ہے، ترجمہ 1 کروڑ مرتبہ سے بھی زیادہ آپ ذاکرین سے سن چکے ہوں گے کہ یہی ترجمہ ہوتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، دیکھو میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ یہی ہے نا؟ تو اب آپ کے اوپر فیصلہ میں چھوڑتا ہوں کہ اعلان ہوا تھا زمین کے لیے، بنایا کہاں؟ مجلس شروع ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے زمین کے لیے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، بنایا کہاں؟ آسمان پر۔ آیت قرآن کی ہے، یہ نظام پروردگار دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حکمت عملی ہے۔ کہا کہ میں بنا رہا ہوں زمین کے لیے، زمین پر زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، بنایا کہاں؟ آسمان پر۔ اے پروردگار یہ کیا مصلحت ہے تیری؟ قرآن میں آیت ہے کہ زمین پہ بناؤں گا اور بنا رہا ہے آسمان پر۔ کہا کہ ہاں، تاکہ رہتی دنیا تک فلسفہ خلافت دنیا کے ذہن میں رہے کہ یہ معاملہ خلافت کا ہے، میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تاکہ دنیا اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ خلیفہ بنتا وہاں ہے، بھیجا یہاں جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں مل چکے محمد و آل محمد پر، کہاں بنتا ہے خلیفہ؟ یہ اصول سمجھ میں آیا؟ دیکھیں بہت باریک بحثیں ہیں، ساتھ دیتے رہیے گا کہ بنایا جائے گا وہاں، بھیجا جائے گا یہاں، یہ اصول تو روز اول ہی سامنے آ گیا۔ اب اگر معاملہ ادھر کا ہے تو سمجھ لو کہ یہ خلیفہ ادھر والا ہے، یہ دنیا پہ چھوڑا نہیں، یہ یہاں بنایا نہیں جائے گا خلیفہ۔ توجہ دے رہے ہیں آپ جان گرامی؟ تو یہ پہلا منصب جناب آدم کو جو نبوت ہے، اس کے بعد میں خلافت مل رہی ہے، اور خلیفہ کا کیا اہتمام ہے۔ کب اعلان کیا؟ جناب آدم کے پتلا بننے سے 13,500 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا اللہ نے جنت میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ بنایا کب؟ اتنے ہی ٹائم لے لیں آپ، جب پتلا بن کے تیار ہو گیا تو پتلا جنت کی ہواؤں میں سوکھ رہا تھا، 13,500 سال سوکھتا رہا۔ اچھا ادب بھی آپ دیکھیں،
جو فرشتہ منصبدار کے برابر سے گزرتا تھا نہایت احتیاط کے ساتھ گزرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے منصبدار کی کہیں توہین نہ ہو جائے. ارے میں کوئی بات کہہ رہا ہوں بھائی, ہے نا, کوئی توہین نہ ہو جائے. بڑے کمال احتیاط کے ساتھ فرشتے وہاں سے گزرتے تھے کہ کہیں توہین نہ ہو جائے خلیفۃ اللہ کی, کہیں منصبدار کی توہین نہ ہو جائے. تو میں کہوں گا پروردگار تیرے کارخانے قدرت کے اندر کوئی کمی تو ہے نہیں, تجھے جب بنانا تھا, جب پتلا بنا دیا ہوتا, اس کے بعد کہہ دیا ہوتا کہ یہ خلیفہ ہے. کوئی بات کہہ رہا ہوں میں, یہ ہے کہ نہیں. یہ اتنا طویل انتظار, اور وہ بھی معصوم انتظار, فرشتوں سے انتظار کروا رہا ہے. میں اس انتظار سے کسی انتظار تک لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو. یہ معصوم انتظار کر رہے ہیں جنت میں, یعنی انتظار معصوم فرشتے کر رہے ہیں. کہا کہ اتنا طویل انتظار کرانا یہ بھی میری ایک حکمت عملی ہے تاکہ تمہیں بھی انتظار کرنے کی عادت پڑ جائے. آج فرشتے انتظار کر رہے ہیں, کل تمہیں بھی کسی منصبدار کا انتظار کرنا ہے. صلوات پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد پر, کل تمہیں بھی کسی کا انتظار کرنا ہے. ایک حیدری صلوات پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد پر. پڑھتے رہے آپ, اتنا طویل انتظار. تو دو صورتیں سامنے آئیں. پہلی یہ کہ اعلان ہوا آسمان کا, زمین کا بنایا کہاں, آسمان پر. دوسرا یہ کہ انتظار کروایا. رہے آپ. اور تیسری بات کیا ہے, ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جیسے ہی میں پے کرے آدم میں اپنی روح داخل کروں, اپنی روح داخل کروں, سب کے سب سجدے میں گر جانا. کلو مجمعون کی لفظ آئی ہے قرآن کے اندر, سب کے سب سجدے میں گر گئے. سب کے سب سجدے میں خلافت کی پہچان دکھا رہا ہوں آپ کو بھائی. ہے خلیفہ کیسا ہوتا ہے, کس معیار کا ہوتا ہے, الہی خلیفہ کسے کہا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی میں پے کرے آدم میں, جسد آدم میں اپنی روح داخل کروں, سب کے سب سجدے میں گر جانا. سب کے سب. تو سب کے سب میں سب آ گئے یا نہیں آ گئے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, آپ مجھے جواب دیجئے بھائی. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کے سب سجدے میں گر جاؤ, تو سب کے سب گرے یا نہیں گرے؟ یہ حکم الہی ہے, فرشتے معصوم ہیں, خدا کے حکم خلاف ورزی نہیں ہوگی. تو سب کے سب گر گئے. کس کے سامنے سجدے میں گروایا گیا ہے؟ منصبدار کے, خلیفہ کے. توجہ دیں آپ. تو جب سب کو حکم ہوا تو سب میں تو سب آ گئے. جبرائیل بھی آ گئے, میکائیل بھی آ گئے, اسرافیل بھی آ گئے, دردائیل بھی آ گئے, سلسائیل بھی آ گئے, اور وہ بھی آ گئے جو قابض ارواح ہیں, ملک الموت. میں کوئی بات کہنے جا رہا ہوں بھائی, ذرا سا جاگ کے سنیے. چاہیے بتائیے کہ جناب اسرائیل اس فہرست میں, یعنی جناب اسرائیل کا اصل نام اسرائیل ہی ہے, ملک الموت تو انہیں کہا جاتا ہے, اسرائیل ہے ان کا نام. تو یہ بتائیے کہ ملک الموت بھی جھکا یا نہ جھکا؟ ارے آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ سب گر جاؤ سجدے میں. تو جب سب گر گئے تو یہ سجدہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ کیا نہ کیا. کس کے سامنے سجدہ کرا جا رہا ہے؟ خلیفہ کے سامنے. اللہ نے ایک پہچان اور بتا دی کہ دیکھو, جس کے سامنے یا جس کے دروازے پر ملک الموت بھی جھک جائے اسے خلیفہ ہونا چاہیے. خلیفہ وہ ہوگا کہ جس کے سامنے ملک بھی ٹھہر جائے. ایک صلوات تو پڑھیں چونکہ محمد والے محمد پر. کیا شان الہی ہے. سجدے میں پہلا منصبدار, پہلا منصبدار جب سب کچھ بن کے تیار ہو گیا. دیکھیے اہل بیت کا تقابل دنیا میں کوئی ایسی ہستی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جو مقابلہ کر سکے. خاکیوں کی تو اوقات کیا ہے, نوری مخلوق ان کا مقابلہ نہ کر پائی ہے.
میں آؤں گا اس طرف، جناب آدم جیسا منصب دار الہی بھی آل محمد کا مقابلہ نہ کر پائے۔ میں آؤں گا اس منزل پر، جو مجھے بیچ میں بات یاد آ گئی، چونکہ ہمارے ہاں بہت بڑی خرافاتیں ہو رہی ہیں، ذہنی اختراع کا نام اسلام رکھنے لگے لوگ، نئے نئے سوال پیدا ہونے لگے، ہے نا۔ آل محمد کا مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ بتائیے نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ یا آپ تک پہنچی بات؟ نہیں پہنچی ہوگی کہ حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے، حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ اچھا کوئی کچا پکا چھوٹا موٹا ذاکر مولوی ہو اور اس سے عوام سوال کر کے مولوی صاحب یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے، تو ظاہر سی بات ہے حسین، تو گھبرا کے عجب نہ کہ وہ یہ کہہ دیں کہ صاحب حسین افضل ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ایسا نہیں ہے، یہ سوال غلط ہے، مہمل ہے یہ سوال۔ اس لیے اچھا سوال بھی زیادہ تر یہ لوگ وہی کرتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ اگر یہ کہہ دیا حسین افضل ہیں تو بات بن گئی نہیں بن گئی بات؟ اب کیا مسجد سے ربط رہ گیا اور کیا سجدوں سے تعلق رہ گیا؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں پھر علماء کی تائید چاہوں گا جملے کے اوپر کہ یہ سوال غلط ہے، حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے، سوال بالکل سرے سے غلط ہے، معمل ہے بالکل، اس لیے کہ مقابلہ ہمیشہ برابری کا ہوتا ہے۔ کوئی بات کہہ دی میں نے بھائی، تھوڑا سا بول جاؤ بھیا۔ یہ مجلس یوٹیوب پہ جانے والی ہے، اگر کوئی سنے گا میری لندن کے اندر کہیں گے یہ کہاں پڑھ رہے ہیں جو آواز بھی نہیں آ رہی ہے، کہ اسٹوڈیو میں تو نہیں پڑھ رہے ہیں، ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا جاگتے رہیے، توجہ دے رہے ہیں آپ۔ تو معاملہ کیا ہے، حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ یہ تو سوال ہی غلط ہو گیا، اس لیے کہ مقابلہ ہمیشہ برابری کا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ تمیز ہی نہیں ہے جو حسین اور نماز میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا مقابلہ حق اور باطل کا ہوتا ہے، نماز بھی حق ہے اور حسین بھی حق ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ دے رہے ہیں آپ، نماز بھی حق ہے اور حسین بھی حق ہے، تو حق کا کبھی حق سے ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، حق کا ہمیشہ باطل سے ٹکراؤ ہوا ہے یا باطل کا ٹکراؤ حق سے ہوا ہے۔ کیا مقصد، کیا کہنا چاہتے ہو آپ، نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ معاملہ برابری کا کہاں سے لے کے آئے؟ سوال غلط ہے۔ کیوں غلط ہے یہ سن لیجئے، میں دیکھتا ہوں آپ کتنے پانی میں ہیں۔ نماز ہے عمل، حسین ہے عامل۔ کاش سب سمجھیں اس بات کو، نماز عمل ہے، حسین عامل ہے۔ تو اصول تو یہ بنا کہ عمل کا تقابل عمل سے کیجئے، عامل کا تقابل عامل سے کیجئے، تب تو تقابل صحیح ہے۔ اگر مقابلہ کرنے کا شوق اتنا ہی ہے تو یہ مت کہو کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے، تو ایسا بولو کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے، نماز افضل ہے یا حج افضل ہے، نماز افضل ہے یا زکوٰۃ افضل ہے، نماز افضل ہے یا خمس افضل ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی میں، ہے نا، چونکہ عمل کا مقابلہ عمل سے ہوگا، چونکہ حسین عامل ہے تو عامل کا مقابلہ عامل سے ہوگا۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسے کرو نا کہ حسین افضل ہے یا آدم افضل ہے، حسین افضل ہے یا ابراہیم افضل ہے، حسین افضل ہے یا ادریس سے الیاس افضل ہے، چونکہ اصول یہی ہے کہ عامل کا مقابلہ عامل سے ہوگا، عمل کا مقابلہ عمل سے ہوگا۔ پھر یہ سوال قائم کر کے کیا قیامت کر دی، پتا بھی ہے کچھ، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، چلے نماز اور حسین کے اندر انٹرفیئر کرنے کے لیے۔ کہ صاحب یہ بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے، جہالت کی انتہا ہو گئی۔ میں نے ابھی اصول بتایا ہے کہ عامل کا تقابل عامل سے ہوگا، عمل کا تقابل، بولتے رہیے، عمل سے ہوگا، تو یہ بات طے ہو گئی نا۔ تو جب یہ سوال کیسا کہ حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سوال کرنے والوں نے نہ نماز کو پہچانا نہ حسین کو پہچانا۔
دونوں میں سے کسی کو بھی نہ پہچانا، نہ نماز کو پہچانا نہ حسین کو پہچانا، جبکہ نہ نماز حسین سے جدا ہے اور نہ حسین نماز سے جدا ہے، نہ نماز حسین سے جدا نہ حسین نماز سے جدا۔ نماز کا اور حسین کا لازم و ملزوم کا رشتہ ہے۔ گاڑا ہو گیا، ہلکا کرے دیتا ہوں۔ حسین کا اور نماز کا وہی رشتہ ہے جو چولی کا دامن کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اب بھی کچھ نہیں بول رہے، پھر تیسرا جملہ سنیے آپ۔ حسین کا اور نماز کا وہی رشتہ ہے کہ جو ایک عاشق کا معشوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر ہے، جو عاشق کا معشوق کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ پہلے عاشق کو سمجھیے، پھر معشوق کو سمجھیے، پھر حسین کو سمجھیے، پھر نماز کو سمجھیے۔ بات میں سے بات نکل رہی ہے، مجھے آسان بھی تو کرنا ہے، خالی مجھے خطابت کی دھوس تھوڑی جمانی ہے کہ میں اتنا اچھا خطیب ہوں، میں گاڑی لفظ بول کے نکل جاؤں اور بچوں کے پلے کچھ نہ پڑے۔ حسین کا اور نماز کا رشتہ وہی ہے کہ جو ایک عاشق کا معشوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ عاشق کہتے ہیں چاہنے والے کو، معشوق جسے چاہا جائے۔ دو محبت کرنے والوں میں سے ایک عاشق ہوتا ہے۔ لڑکے ہنس رہے ہیں بھائی، بھیا میں عشق اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، بازارو محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ رہے آپ، یہ بازارو محبت کی تو میں نے کبھی ڈسکس ممبر سے کیا ہی نہیں، جب کیا ہے عشق اہل بیت ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، تو ایک عاشق ہوتا ہے اور ایک معشوق ہوتا ہے۔ عاشق چاہنے والا، معشوق جسے چاہا جائے، تو یہی رشتہ حسین کا اور نماز کا ہے۔ اب اگر آپ نہ بولنے کی قسم کھا کے آئے ہو تو وہ بات الگ ہے، ورنہ جملہ ایسا ہے کہ آخر تک مجمع کھڑا ہو جائے گا گھٹنوں کے بل، مگر جملہ لینے کی استطاعت پیدا کیجئے کہ وہی رشتہ ہے نماز کا اور حسین کا، کہ جو ایک عاشق کا معشوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ ایک عاشق کا معشوق کے ساتھ رشتہ ہوتا کیا ہے؟ کیسا رشتہ ہوتا ہے بھائی؟ اگر عاشق پہ وقت آ جائے تو معشوق قربان ہو جاتا ہے۔ اگر عاشق پہ وقت آ جائے تو معشوق قربان ہوتا ہے، معشوق پہ وقت آ جائے تو عاشق قربان ہوتا ہے۔ یہی تو رشتہ حسین اور نماز کا ہے۔ اگر حسین پشتے نبی پہ آ گئے تو نماز قربان ہو گئی، نماز پہ وقت آیا تو حسین قربان ہو گئے۔ صلوات علیہ محمد والے محمد پر، اللہ اکبر ہے۔ کیا رشتہ ہے نماز کا اور حسین کا، یہ ایک دوسرے پہ قربان ہیں۔ نماز پہ وقت آیا تو حسین قربان ہو گئے، رسول کی پشت پہ نواسا آ گیا، روک دی گئی عبادت پروردگار، جب تک حسین اپنی مرضی سے اتر نہ جائیں۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، جب تک اپنی مرضی سے اتر نہ جائیں۔ بہرحال مجلس امام حسین کی، نماز اللہ کی، توجہ دے رہے ہیں آپ، نماز اللہ کی، مجلس امام کی، امام حسین کی۔ نماز مجلس نام ہے مکتب حسین کا۔ میں پھر لفظ دہراؤں گا، مجلس نام ہے مکتب حسین کا، نماز نام ہے مقصد حسین کا۔ اللہ اکبر، نماز نام ہے مقصد حسین کا۔ تو مجلسیں ہیں امام کے لیے، نماز ہے اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، مجلس امام کے لیے۔ تو یہ معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو خدا کے واسطے مجلسوں میں آؤ تاکہ اللہ خوش ہو، مسجدوں میں جاؤ تاکہ حسین خوش ہو۔ صلوات پڑھتے ہیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔
صلوات پر پڑھتے ہیں. غور ہیں آپ. تو تقابل ان کا کس سے کریں گے آپ؟ میں وہیں آ گیا, مجھے میسیج دینا تھا, یہ بات بھی ہو گئی اور میسیج بھی ہو گیا. منصب دار الہی, تو آدم جیسا منصب دار بھی آل محمد کا مقابلہ نہ کر پائے. کیسا کسی اور سے مقابلہ؟ سورج کو شمع دکھانا یہ حماقت نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ سورج کو آپ موم بتی دکھانے کے لیے چلے ہیں؟ ارے کوئی بات کہتا ہوں بھائی, حیثیت کیا ہے موم بتی کی شمع کی سورج کے سامنے؟ آدم جیسا منصب دار. جب اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں, تو اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ جاؤ فرشتوں جاؤ زمین پہ جاؤ. سنیے, بزم اہل بیت میں مرکزی شخصیت کا نام ہے جناب سیدہ. چاند رات کی مجلس میں میں نے آپ سے کہا تھا, یاد ہے؟ مرکزی شخصیت ہے جناب سیدہ, اہل بیت میں ہے نہیں بالکل. تو منصب دار بھی اہل بیت کا مقابلہ نہ کر پائے. مجھے استدلال یہی دینا ہے, اور بہت ہی بہترین لذت دار بات کہنے جا رہا ہوں, اس سے لطف اندوز ہوئیے گا. چلو فرشتوں, منصب دار کے لیے سامان, خلقت کا سامان, سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرشتے چلے آسمان سے زمین کی طرف. اکثر میں نے کل کی مجلس میں بھی یہ جملہ کہا تھا شاید, کہ زمین اور آسمان کا فرق کسے کہتے ہیں؟ زمین اور آسمان کا فرق. کانودر میں عشرہ محرم ہوتا ہے, کمیٹی بیٹھتی ہے, کسے بلائے, فلاں کو بلائے, فلاں کو بلائے, 4-5 آدمیوں سے 6-10 آدمیوں سے پوچھا جاتا ہے نہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے, آپ کی رائے کیا ہے. کسی نے اپنی رائے رکھ دی, کسی نے اپنی رائے رکھ دی, کہا کہ فلاں کو بلا لو, کہا کہ پھر آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں, کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو, ایک ذاکر ہمارے پاس بھی ہے, کہا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے, کہا کہ ان میں اور ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. محفلیں ہوتی ہیں, غدیر کی ہوتی ہیں, شعبان کی ہوتی ہیں, رجب کی ہوتی ہیں, شعراء کی جب فہرست بنائی جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی 2 شاعر ہیں, تاکہ ہم تو انہیں بلا رہے ہیں. ارے انہیں سن کے تو دیکھو, ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی آپ نے مثال ہی میں سنا ہے زمین آسمان کا فرق. قسم خدا کی میں آج حقیقت میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے کیا. کسے زمین اور آسمان کا فرق کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سنتے رہیں آپ, تھوڑا سا دل لگاتے رہیے بس. آدم کی خلقت کا سامان زمین سے آسمان پر گیا. بولیے. فرشتے آئے, ایک فرشتہ آیا, دوسرا فرشتہ آیا, چونکہ حکم الہی تھا کہ مٹی لے کے آؤ زمین سے. ایک فرشتے نے جیسے ہی زمین کے سینے سے مٹی کو اٹھایا تو زمین چیخی روئی چلائی, وہ چھوڑ کے چلے گئے صاحب. دوسرا بھیجا, تیسرا بھیجا, سب آ کے جاتے رہے. آخر میں اسی کو بھیجا جو قابض ارواح ہے. سن لیجئے آپ, ابھی یہ ملک الموت بنے نہیں ہیں, ابھی جناب اسرائیلی ہیں یہ. آخر میں جب یہ آئے تو انہوں نے جیسے ہی مٹی اٹھائی تو زمین اوروں کی طرح, جیسے اوروں کی طرح اس میں بھی کیا. تو انہوں نے کہا کہ تو رو, چیخ, چلا, کچھ بھی کر, میں تو لے کے جاؤں گا. اور جب یہ وہاں لے کے پہنچے تو اللہ نے کہا کہ جب اور چلے آئے تو تم کیوں لے آئے؟ کہ پروردگار تیرے حکم سے مجبور تھا. توجہ ہے آپ. اب یہاں پہ قیاس آرائیاں نہ کیجیے گا کہ ان کے لیے بھی تو حکم چاہیے تھا, یہ تاریخ بننی تھی بھائی. ایک مرتبہ کہا اچھا تو لے آیا, کہا کہ تجھے بناؤں گا ملک الموت, جو کسی پہ رحم نہ آئے تو میرے حکم کا مجبور ہوگا, جسے میں بھیجوں گا لینے کے اسے لے آئے گا. تو جناب آدم کی خلقت کا سامان گیا زمین سے آسمان پر. بات یاد رکھیے گا. اب جب آیا جناب سیدہ کا مسئلہ تو باقاعدہ اللہ نے اہتمام سواری کا کیا, کبھی براق کبھی رفراف. معراج پہ بلایا اور معراج پہ بلانے کے بعد ایک سیب دیا جس میں نور جناب سیدہ رکھا گیا تھا. ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی,
اور اس کے اندر کہا کہ میرے حبیب آدھا آپ کھا لو اور آدھا خدیجۃ الکبریٰ کو جا کے کھلا دینا۔ جیسے ہی پیغمبر نے وہ سیب کھایا، حاتم غیبی کی ندا آئی کہ میرے حبیب نور زہرا مبارک ہو۔ دیکھیں یہ اہتمام نور جناب سیدہ ہی کے لیے ہوا ہے۔ 120 مرتبہ معراج ہوئی ہے، ان میں سے ایک معراج مانی خیز معراج یہ بھی ہے۔ تو کہاں دیا جناب سیدہ کو؟ آسمان پر۔ خلقت آدم کا سامان کہاں سے کہاں گیا؟ دل تھام کے بیٹھو میری باری آئی، میں جملہ دینے جا رہا ہوں۔ یعنی آدم کی خلقت کا سامان گیا زمین سے آسمان پر، فاطمہ کا نور آیا آسمان سے زمین پر۔ تو اب تو دنیا فیصلہ کر لے کہ آدم میں اور فاطمہ میں بھی زمین اور آسمان کا فرق رکھا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں مل جو کہ محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے فرق زمین اور آسمان، یہ زمین اور آسمان کا فرق رکھا گیا ہے۔ منصب دار بھی مقابلہ نہ کر پائے۔ وہ سیب جس میں شہزادی کا نور رکھ کے دیا گیا تھا، پیغمبر اسلام فرماتے تھے، اکثر فرمایا پیغمبر نے کہ جب جب مجھے اس سیب جنت کی خوشبو تڑپاتی تھی، محبت آتی تھی، تو میں فاطمہ کو بلاتا تھا اور فاطمہ کو سونگھ لیتا تھا۔ بالکل کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، سب نے لکھا اس معاملے کو۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ آپ شافعِ محشر ہیں، مالک جنت کے نانا ہیں، جبرائیل سے کہیے تو صحیح ایک سیب تو کیا 1000 سیب لے آئے؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، آپ کو جنت کے کہا کہ معاملہ جنت کے سیب کا نہیں ہے، چونکہ وہ سیب منسوب ہو گیا تھا میری بیٹی کی طرف۔ اسلام میں نسبتوں کا احترام رکھا گیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، دیکھیں منصوبات کسے کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ سیب میری بیٹی سے منسوب ہو گیا تھا تو لہذا میری بیٹی کا نور تھا اس میں، تو میں فاطمہ کو بلاتا تھا اور سونگ لیتا تھا۔ یہ فرد محبت کی دلیل ہے، یہ شدت محبت کی دلیل ہے کہ جس ذات سے محبت ہو جائے اگر وہ نہ مل سکے تو جو اس کی طرف منسوب ہو جائے اشاروں سے بھی مت سنا کرے بھائی، ہے نا، جو ان کی طرف منسوب ہو جائے تو اس کو جو ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، یہ فرد محبت کی دلیل ہے۔ تو پیغمبر اسلام کو سیب سے محبت ہو گئی تھی، ہمیں تو حسین سے محبت ہے نا، تو وہ سیب تو کھا چکے تھے تو فاطمہ کو بلایا اور سونگ لیا۔ ہم نے بھی سنت محمد پہ عمل کیا پر تھوڑا سا بدلا کہ انہیں سیب کی یاد آئی تو فاطمہ کو سونگ لیا، ہمیں حسین کی یاد آتی ہے تو تعزیہ بنا کے چوم لیا۔ صلوات پڑھیں مل جو کہ محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر۔ ایک حیدری صلوات پڑھیں مل محمد و آل محمد پر۔ عظمت ہے میری شہزادی، جانے قربان ہو جائیں اس بابرکت بی بی کے اوپر۔ میں کیا کروں، میرا دل مچل تو رہا ہے مگر میں روک رہا ہوں۔ میں الگ سے جناب سیدہ کی فضائل پڑھتا ہوں، کبھی زندگی رہی اور زندگی نے موقع دیا تو کبھی سنیے گا۔ جناب سیدہ پتہ نہیں آپ، یہ محبتیں ہیں جو منسوب ہو جاتی ہیں کسی طرف چیزیں تو وہ لائق احترام بن جایا کرتی ہیں۔ پتہ نہیں آپ، جناب سیدہ کا نور آ گیا۔ دیکھیں میں ایک جملہ ضرور بولوں گا، میں وہیں ہوں، گھبرائیے نہیں۔ تو اچھا یہ بتائیے، جنت میں روٹیاں جانا سنا ہے آپ نے؟ شہزادی کے ہاتھ کی روٹیاں گئیں، شہزادی کے ہاتھ کی روٹیاں جنت میں گئیں۔ آج میرا آپ سے ایک سوال ہے، ٹھنڈے دل سے جواب دیجیے گا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے کل صبح کو 9 بجے مجلس پڑھنی ہے، پوری رات ہے میرے پاس، بالکل اطمینان قلب کے ساتھ۔
یہ بتائیے کہ روٹیوں کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ کھانے سے۔ آپ کے گھر میں روٹیاں بنتی، میرے گھر میں روٹیاں بنتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں ان کا؟ کھاتے ہی تو ہیں۔ جنت میں کون ہے صاحب جو کھائے گا؟ ہے فرشتوں کی تو غذا عبادت الہی ہے بس، کیونکہ اللہ نے ان کے نفس کو رکھا نہیں ہے، انہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے۔ جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ عبادت الہی ان کی غذا ہے۔ انہیں چاول، روٹی، دال، بریانی، مرغ متنجن، یہ سب انسان کے لیے ہیں، آپ عیش کرو بھائی، یہ آپ کے لیے ہیں، ہمارے لیے ہیں، فرشتے نہیں ہیں ایسے۔ تو فرشتے کھاتے نہیں۔ رہ گئی اللہ کی ذات، اللہ تو ہر جگہ ہے، رگ حیات سے زیادہ قریب ہے، مگر تصور ایک آتا یا نہیں آتا ہے؟ تو فرشتے تو کھاتے ہی نہیں ہیں، تو گئی کیوں روٹیاں وہاں پر؟ دیکھیں میرا سوال اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ سوال برقرار ہے، ادھر رہ کے سنیے گا، کبھی ایسا نہ ہو کہ مریض کے بعد نکل گیا یہ کیا کہہ دیا آج مولانا نے، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، مگر کہ ادھر رہیے آپ۔ کیوں گئی جنت میں روٹیاں؟ کوئی کھانے والا نہیں تھا ہی نہیں، تو کس کے لیے روٹیاں؟ سوال بہت زبردست ہے، اب جواب سنیے اس کا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ روٹیاں گئیں تو کھائیں کس نے، کھا تو کوئی سکتا ہی نہیں وہاں پر، کیونکہ نورانی مخلوق رہتی ہے وہاں۔ کوئی بات کہہ رہا ہوں بھائی، فرشتے رہتے ہیں، معصوم فرشتے رہتے ہیں، تو یہ روٹیاں گئیں کیوں؟ یہ اللہ نے اہتمام کیا ہے۔ جملہ پسند آئے تو مجھے لگنا چاہیے کہ آپ تک پہنچ گیا۔ اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ جاؤ جبرائیل در سیدہ پہ جاؤ اور فاطمہ کے دروازے پہ جا کے روٹیاں لے کے آؤ، اس لیے کہ جس دن سے میری جنت سے نور سیدہ چلا گیا، میری جنت پھیکی پڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر ہے، میری جنت پھیکی پڑ گئی ہے، لہذا جاؤ فاطمہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں لاؤ۔ جس روٹی پہ فاطمہ کا ہاتھ لگے گا خوشبو زہرا روٹیوں میں منتقل ہو جائے گی، اور ان روٹیوں کو لا کے میری جنت میں سجا دو تاکہ خوشبو زہرا سے جنت دوبارہ آباد ہو جائے۔ صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد پر، خوشبو زہرا سے جنت آباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ اہتمام دیکھ رہے ہیں آپ، ورنہ وہاں کیا مطلب ہے؟ تو صاحب منصب اور منصبدار، اب میں یہیں سے شروع کروں، یہی بات تمام ہوگی۔ جیسے ہی میں پیکر آدم میں اپنی روح داخل کروں، سب کے سب کہاں گر جانا؟ سجدے میں گر جانا۔ ایک لفظ آیا ہے آیت میں اپنی روح داخل کروں، صرف آدم کی روح کو اللہ نے اپنی روح کہا تھا، اور اسی نسبت پر سجدے ہو گئے۔ آدم مسجود ملک بن گئے، صرف اللہ نے آدم کی روح ہی کو تو اپنی روح کہا تھا۔ بڑا سناٹا ہے بھائی۔ آدم کی آنکھوں کو اللہ نے اپنی آنکھیں کہا، آدم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، آدم کے چہرے کو اللہ نے اپنا چہرہ کہا، آدم کے نفس کو اللہ نے اپنا نفس کہا، آدم کے پہلو کو اللہ نے اپنا پہلو کہا۔ کچھ بھی تو نہیں ہے، بات سمجھ میں تو آ رہی، مگر اب تکلف زیادہ برت رہے ہیں۔ خالی صرف آدم کی روح کو اپنی روح کہا تھا، تو اس نسبت پر ہزاروں سجدے ہو گئے آدم کو۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ پروردگار تو عادل حقیقی ہے، خالی آدم کی روح کو اپنی روح کہا تھا تو اتنے سارے سجدے، تو اس کے لیے بھی تو سجدے ہونے چاہیے کہ جس کی آنکھوں کو تو نے اپنی آنکھیں کہا، جس کے چہرے کو تو نے اپنا چہرہ کہا، ہے کہ نہیں بات؟ دیکھیں عدالت کا تو تقاضا یہی ہے، انصاف تو یہی ہے۔ تو پروردگار ہمیں ہزاروں علی کے لیے سجدے نہ چاہیے، جتنے آدم کے لیے ہوئے اتنے سجدے نہیں چاہیے، کم سے کم ایک دو عدد ہی صحیح۔ یہ انصاف ہے کہ جس کی روح کو اپنی روح کہا اس کے لیے اتنے سارے سجدے، اور جس کے پورے وجود کو اپنا وجود کہا ہو اس کے لیے ایک بھی سجدہ نہ کروایا۔ یہ کیا ہوا؟
کم سے کم ایک ہی تو سجدہ ہونا چاہیے. کہا کہ دیکھو اللہ میں ہوں تو بندہ ہے. توجہ دیں آپ, وہاں آدم کو سجدہ ہی ہونا تھا تو ہوا. کہ کیوں؟ کہ ہم علی کا سجدہ نہیں کرا سکتے. مولائیوں کا مجمع ہے, ارباب بلا میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جملہ سنبھالیے. کہا کہ میں آدم کا سجدہ کراؤں گا, علی کا سجدہ نہیں کراؤں گا. کہا کہ علی کا سجدہ کیوں نہیں کرائے گا؟ کہا کہ آدم کا کرا دیا. توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی, آدم کا کرا دیا کہ آدم کا سجدہ کرنے والے فرشتے تھے. میں نے اگر علی کے سجدے کا حکم دے دیا تو ابھی تو کچھ ہی نصیری بنے ہیں, پوری دنیا نصیری ہو جائے گی. تو جب علی کا ارتقاء مرتضوی کا حال کیا ہوگا؟ جب پوری دنیا علی کو خدا مان لے گی تو پھر مجھے بہت مانے گا بھائی. بولے نا آپ, میں نے اس لیے علی کا سجدہ نہیں کرایا چونکہ علی کے اوپر خدائی کا دھوکہ ہوا. ہوا یا نہیں ہوا؟ نصیریوں نے مانا خدا یا نہیں مانا؟ بالکل مانا. تو پروردگار چل سجدہ نہ صحیح, دیکھ ہمارے مولا ہیں وہ, تو نہیں تو ہمارا مولا بنایا ہے. ہمارا بڑا دل تڑپ رہا ہے اندر سے, کچھ تو ہونا چاہیے. علی کے پورے وجود کو اپنا وجود کہہ دیا. کہا کہ ہاں ہوگا, گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ہم نے آدم کی روح کو اپنی روح کہا ہے, تو آدم کے سامنے سر جھکوا دیے, علی کے لیے دل جھکوائیں گے. علی کے لیے دل جھکواؤں گا. سر کا تعلق ہے سجدے سے, دل کا تعلق ہے محبت سے. کہاں چلے جاتے ہیں آپ؟ دل کا تعلق ہے محبت سے. اور یاد رکھنا سجدہ بقصد حیات ہوتا ہے. ایک دو لفظ آئی بے شک میں اس لیے رک گیا کہ گاڑا ہوا, میں سمجھتا ہوں نا. بقصد حیات ہوتا ہے, بقصد حیات ہوتا ہے. کیا مطلب؟ سجدہ بقصد حیات ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زندہ رہو گے, جب تک سجدے کرو گے, مر گئے دروازہ عمل بند ہو گیا, دروازہ جزا کھل گیا. کیا کہہ رہا ہوں بھائی, ہے نا؟ سجدوں کا تعلق تمہارا زندگی سے ہے نا, مگر محبت کا تعلق زندگی سے نہیں ہے. علی اگر زندہ رہیں گے تب بھی محبت کرو گے, علی شہید ہو جائیں گے تب بھی محبت کرو گے. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بقصد حیات ہوتا ہے سجدہ, مگر محبت بقصد حیات نہیں ہوتی. اور اتنا یاد رکھنا, سر زبردستی جھکوائے جا سکتے ہیں, سر زبردستی جھکوائے جا سکتے ہیں, مگر دل زبردستی نہیں جھکوائے جاتے. سروں پہ حکومت کرنا اور بات ہے, دلوں پہ حکومت کرنا اور بات ہے. صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد والے محمد پر. علی دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. علی دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. علی وہ امام ہے جو دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. دیکھیے دلوں پہ حکومت بہت بڑی بات ہے. آپ نے ان کے حالات پڑھے ہیں نا, سب کچھ ہوا مگر حکومت نہ ہو سکی. کیا کہہ رہا ہوں, لوگ آئے اسی دروازے پہ جھکنے کے لیے. اچھا صاحب منصبدار کا سجدہ ہوا, سب کچھ ہوا, کس نے نہیں کہا کیا جلدی سے بتا دو, میں بات تمام کر لوں. آپ تو بڑی جلدی بول گئے, ممبر چھوڑنے کی باری آئی نا, ابھی چھٹی نہیں ملنے والی, 10-15 منٹ اور پڑھنا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, شیطان کے. تو اس نے, میں نے کہا نا, اس نے یہ دیکھا کہ جب یہ نہیں کر رہے ہیں سجدہ تو میں کیوں کروں, تسلسل ملتا چلا جائے گا پچھلی مجلسوں کا. اس لیے میں نے پہلے کہا تھا آپ سے, جب یہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں تو میں کیوں کروں. اور دے رہے ہیں آپ,
تو معاملہ اچھا، ابھی ایک معاملہ رہ گیا، ابھی تو ابتدا کا معاملہ ہے۔ جیسے ہی اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے اس پہ اعتراض کیا، اس بات پر آواز اٹھائی، کہا کہ پروردگار کیا تو ایسے کو بنائے گا کہ جو فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ پہلے تو آپ فرشتوں سے پوچھو کہ آدم تو پہلے آدمی ہے، تم نے کہاں فساد ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہے کہا کہ اگر آدم آدمی نہیں ہے تو جنات تو پہلے سے ہیں، وہ جنات بھی یہیں کہیں ہوں گے، انہیں برا نہ لگ جائے، انہوں نے ایسی تلواریں چلائی ہیں آپس میں، ایسی خونریزیاں کی ہیں کہ سلطنت کی سلطنت ختم ہو گئی ان کی۔ فرشتے یہ منظر دیکھے ہوئے تھے پہلے سے، فوراً کہا کہ کیا ایسے کو بنائے گا؟ ارے دلچسپی لیجیے تھوڑا سا، کہ ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے گا، جو خونریزی کرے گا، پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ کیوں کہا؟ اچھا فرشتوں نے یہ تھوڑی کہا کہ ایسے کو بنائے گا جو فساد برپا، ذرا جملوں کو پکڑ کے مجلس سنا کریں، تو ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے گا۔ پروردگار حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، نہیں پہنچے؟ پروردگار تو ایسے کو بنائے گا جو خونریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ پروردگار کہ تو ایسے کو بنائے گا حالانکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ پروردگار تو ایسے کو بنائے گا حالانکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے؟ اسے کہتے ہیں حسن طلب، اسے کہتے ہیں حسن طلب۔ یہ بار بار اپنا کہنا کہ ہم بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں حسن طلب۔ حسن طلب کا مطلب کیا ہے؟ کانوں در پہ ہم مجلس پڑھنے کے لیے، اشعار پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو آ کے بیٹھتے ہیں ان کے ہاتھ کے اندر گھڑی تھی دبئی کی، مثال دے رہا ہوں، یہ حرکت میں کرتا نہیں ہوں، ان کے ہاتھ میں گھڑی دبئی کی تھی۔ اب وہ مولانا ہے بیچارے، آتے ہیں ادب سلام حضور خیریت ٹھیک بیٹھیے تشریف مزاج کیسے ہیں؟ اب ہماری نظر ان کی گھڑی پہ پڑ گئی، تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ کی گھڑی بڑی خوبصورت ہے، کہا کہ جی مولانا وہ بڑا بھائی وہاں رہتے ہیں تو انہوں نے بھیج دی تھی۔ اور بتائیں خیر چھولس میں خیریت ہے، دلی میں سب ٹھیک ہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ارے قسم خدا کہ مزاج مجلس الگ ہوتا ہے، تھوڑا لیکچر نہیں ہے یہ، مجلس ہے، مجلس ہوتی ہے، مجلس میں بولا جاتا ہے۔ تو ہم نے پھر کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہاں تک پڑھائی کی ہے، کہاں جاب کرتے ہیں، کیا ہے؟ کہا کہ ہم کچھ سال افریقہ میں رہے اور اس کے بعد میں یہیں آ کے اپنا بزنس کر لیا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ یار کچھ بھی صحیح، گھڑی بڑی خوبصورت ہے، اب آئی سمجھ میں بات؟ کہا کہ جی مولانا آپ کی محبت ہے۔ پھر دو جملے آگے بڑھے، ہم نے کہا کہ بھائی بس قیامت ہی لگ رہی ہے صاحب۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں حسن طلب۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، مقصد یہ ہے کہ یہ گھڑی ہمیں دے دو، کھل کے کہہ نہیں پا رہے ہیں، ایک چیز کا بار بار تعریف کرنا اسے حسن طلب کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں چاہیے مگر ہم کھل کے کہہ نہیں پا رہے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے حسن طلب۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ تو ایسے کو بنائے گا حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں، تو ایسے کو بنائے گا حالانکہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ کیسے مجھے سنتے ہیں آپ بھائی؟ تو ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے گا حالانکہ ہم تیری تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بنا دے، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہم میں سے کسی ایک کو بنا دے۔ یہ معاملہ خلافت کا تھا، فرشتوں کے ہاں نفس نہیں ہے۔ اگر یہ خلافت کا منصب زمینی منصب ہوتا، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اگر خلافت کا منصب زمینی منصب ہوتا تو یہ امید فرشتوں کے دل میں کبھی چٹکیاں نہ لیتی۔ فرشتوں کے دل میں اس منصب کا خیال آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الہی آسمانی منصب ہے، زمین پہ خلیفہ نہیں بنے گا۔ صلوات پڑھے مل جو کہ محمد والے محمد پر، زمین پہ خلیفہ بنے گا ہی نہیں۔ یہ دلیل ہے فرشتوں کا، یہ کہنا کہ ہم میں سے ایک کو بنا دے، کسی کو بنا دے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں۔ اچھا سب کا اجماع تھا اس کے اوپر منصبدار کے لیے،
اجماع یعنی ووٹنگ، تمام ملائکہ نے ایک طرف سے ووٹ ڈال دی، ہم میں سے ہونا چاہیے بالاجماع، اجماع اسی کو کہتے ہیں، ارے زیادہ محنت نہ لیا کریں بھائی، اجماع اسی کو کہتے ہیں کہ جو چن کے بنا دیا جائے، ایک طرفہ بنا دیا جائے۔ تو معصوم فرشتوں نے بھی اجماع کیا۔ میں کوئی بات کہنے جا رہا ہوں، بہت قداور بات کہوں گا، اب یہ آپ کی اوپر ہے کہ آپ کتنا اس کو لیتے ہیں، کہ تمام ملائکہ نے اس بات پہ اجماع کیا کہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے ایک جملہ کہہ کر ملائکہ کے معصوم اجماع کو مسترد کر دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کی نظر میں معصوم اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جب معصوم اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب اگر گنہگاروں نے اجماع کر لیا ہو، صلوات پڑھتے ہیں مل جل کے محمد و آل محمد پر، نہیں یہ معاملہ منصب کا ہے، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوگا، بنے گا وہی کہ جسے ہم بنائیں گے۔ اصول پروردگار عالم جنت، اب جنت کو دیکھیے، آپ جنت میں جناب آدم منصبدار رہے نہیں رہے؟ بالکل رہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے؟ ہاں ظاہر سی بات ہے بھائی۔ روزہ کس لیے رکھنا؟ تاکہ اللہ کو پسند آ جائے اور جنت مل جائے۔ اگر اعمال ہی پہ جنت ملنی ہے تو آدم نے تو نہ بھی نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا ہے، ہائے ہائے ہے، تو وہ جنت میں کیوں رہ رہے ہیں صاحب؟ کہا کہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے، اعمال کی بنیاد پہ جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی معرفت کی بنیاد پر۔ چونکہ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے کسی کو ہونا چاہیے، اعتراض کیا، تو اللہ نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، یہ جو نور ہے ان کے نام بتاؤ، جاگتے رہیے گا، ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عاجزانیہ ان کے ساری ایک جملہ کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہمیں بتا دیا ہے، ہم اس سے آگے کوئی جانتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بتایا تو تھا، یہ جملہ بتا رہا کہ بتایا تھا، مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، بتایا جناب آدم کو بھی تھا اور بتایا فرشتوں کو بھی تھا، معاملہ نور کو دیکھ کے بس نام بتانے کا تھا، بتا تو فرشتوں کو دیا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ تم مجھے ان کے نام بتاؤ 14 کے، کہ ان میں سے محمد کا نور کون سا ہے، علی کا نور کون سا ہے، فاطمہ کا نور کون سا ہے۔ کوئی بات کہہ رہا ہوں بھائی، فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ختم ہو گئی بات۔ اب اللہ نے کہا کہ آدم تم فرشتوں کو بتاؤ، تم فرشتوں کو بتاؤ کہ یہ کون ہے۔ جناب آدم آگے بڑھے، علم دونوں کو برابر ہے، فرشتوں کو بھی اور جناب آدم کو بھی۔ جناب آدم آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد پہلا نور دیکھا، بڑا تابناک تھا، ایک مرتبہ کہا کہ یہ نور محمد ہے۔ وہ دیکھتے گئے اور جو ہے بتاتے گئے، کہا کہ دیکھا، فرشتوں سے کہا کہ دیکھا یہ معرفت تھی جناب آدم کی، اب مجھے اتنا بتا دو کہ فرشتوں کو بھی بتایا گیا تھا، آدم کو بھی بتایا گیا تھا، فرشتوں نے کیوں نہ بتایا، آدم نے کیوں بتا دیا؟ کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کا علم ہے، یہ منصبدار کا علم ہے، یہ منصبدار الہی کا علم ہے، اس لیے کہ آدمی کو یہ صفت اللہ نے بخشی ہے کہ اگر کچھ تھوڑا سا پڑھا دیا جائے تو وہ محنت کر کے آگے کا راستہ نکال لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے صاحب۔ یہ نوروں کے نام بتائے کہ یہ معرفت کی دلیل تھی جس کی وجہ سے آدم کو جنت میں رکھا۔ اس کا دوسرا لاجیکل مسئلہ جو ہے میں کل یا پرسوں کی مجلس میں بتاؤں گا کہ کیوں رکھا جناب آدم کو جنت میں۔ اس کا ایک اور سبب ہے منصبدار الہی۔
پہلا منصبدار. بہت ساتھ دیا آپ نے میرا, بہت بہت شکر گزار ہوں. آل محمد پھر آل محمد ہے, کتنا ہی بڑا کوئی منصبدار کیوں نہ ہو, مگر آل محمد کا مقابلہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. افسوس اور رنج اور قلب ہے اس بات کا, رنج قلب ہے کہ دنیا نے انہیں پہچانا نہیں. یہ نفوس قدسیہ انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے, مگر افسوس جن کے لیے کائنات بنی, دنیا نے انہی کو دنیا میں نہ رہنے دی. یہ دنیا تو 10 محرم ہی کو ختم ہو جانی چاہیے تھی. جب نبی کا نواسا نہ رہا تو دنیا رہ کے کیا کرے, مگر یہ اللہ کی مصلحت ہے, اس کے حکم میں کسی کو دخل نہیں ہے. اللہ اکبر. حکیم لقمان جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بیٹوں کو بلایا, بلانے کے بعد ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو میرے لاڈلو, دنیا سے دل نہ لگانا, یہ دنیا بہت بری جگہ ہے, بہت بری جگہ ہے. یہ دنیا نواسے رسول کی نہ ہو سکتی تو کسی اور کی کیا ہو. ماشاءاللہ یہ محرم کی مجلسیں ہیں, مخصوص دن ہیں یہ سرکار سید الشہداء کے, اور مسلسل آپ مجلسوں میں تشریف لا رہے ہیں, مسلسل گریا کر رہے ہیں. یہاں ایک دو روایت اور عبادت تمام کیے دیتا ہوں, چونکہ تاریخیں بڑھتی جا رہی ہیں. آگے کی تاریخوں میں مکمل شہادت کی مجلسیں ہیں, ابھی 2-3 دن ہیں ہمارے پاس. ہمیں ابھی جناب حر کے بھی مسائل پڑھنے ہیں, وقت رہا تو ہم وہب قلبی کے بھی پڑھنے ہیں, حبیب مظاہر کے بھی پڑھنے ہیں. مگر ایک روایت میں آج پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس وقت یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو صغرا ہر ایک کے پاس گئی تھی کہ آپ ہماری بابا سے سفارش کر دو, آپ ہماری بابا سے سفارش کر دو. پھوپھی جان آپ تو بابا سے کہہ سکتی ہیں تاکہ میری لاڈلی تیرا بابا اس وقت امام وقت ہے, یہ مصلحت امام ہے, میں اس کے اندر کیا دخل دے سکتی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جناب صغرا بھی 7 سال کا سن تھا جناب صغرا کا, کہ صغرا بیمار تھی, صغرا بیمار تھی. ارے بیماری تو ایک بہانہ ہو گیا, مگر مسئلہ کچھ اور ہی تھا کہ حسین کس لیے صغرا کو ساتھ لے کے نہیں گئے. ماشاءاللہ ابھی آوازیں بلند ہو جائیں گی آپ کی اور ہر آنکھ میں آنسو ہوگا, اس لیے کہ امام علم امامت سے جان جس طریقے سے جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے, اسی طریقے سے جناب صغرا جناب فاطمہ کی شبیہ تھی, شبیہ تھی, شکل و صورت میں جناب سیدہ سے ملتی تھی. امام کو یہ علم امامت سے معلوم تھا کہ میرے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے گی, میرے بچوں کو اسیر کر لیا جائے گا, ظالم تماچے ماریں گے. امام کی غیرت نے یہ تقاضا نہ کیا, ارے جو میری ماں فاطمہ میں ملتی ہو اسے یزید جیسا کمینہ تماچے لگائے. اللہ اکبر. یہ احتیاط امامت تھی. ایک مرتبہ چھوڑا, اور چھوڑ کر روایت کے جملے یہ ہیں کہ وعدہ کیا کہ دیکھو یا تو میں علی اکبر کو لینے کے لیے بھیجوں گا یا چچا عباس کو لینے کے لیے بھیجوں گا. قافلہ چلا گیا, تاریخ یہی بتاتی کہ قافلہ چلا گیا. روایت بتا کہ رجب کی 28 کو مدینہ چھوڑا تھا. صغرا اس انتظار میں بیٹھی رہی کہ اب چچا عباس آئیں گے, اب بھیا علی اکبر آئیں گے. نہ کوئی چچا آیا, نہ کوئی بھائی آیا. تاریخیں گزرتی رہی, شعبان کا مہینہ گزرا, رمضان کا مہینہ گزرا, شوال کا مہینہ گزر گیا, ذیقعد کا مہینہ گزر گیا. اب جیسے جیسے دن گزرنے لگے صغرا کو تشویش و تردد شروع ہوئی کہ اب تو موسم حج بھی ختم ہو گیا ہے, اہل وطن اپنے اپنے وطن کو لوٹ رہے ہیں. قبلہ و کعبہ مدینے میں حج کر کے قبلے سے کدھر کو چلے گئے. بڑی تشویش میں تھی جناب صغرا. ایک دن سر راہ یا دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. روایت نے لکھا کہ کوئی مرد عرب سامنے آیا. صغرا نے آواز دی کہ بھائی جانے والے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں عراق جا رہا ہوں. صغرا نے عراق کا نام سنا, کہا کہ بھائی میرا بابا بھی عراق کی طرف گیا ہے, اگر ہو سکے تو میرا خط لیتا جا. ماشاءاللہ آپ سب روئیں گے. روایت سنیے, کہا کہ میرے بابا کو میرا خط دے دینا لے جا کر. صغرا نے مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ آنے والا جن تھا یا انسان تھا, کیا تھا. یعنی جس برق کی رفتار سے وہ مدینے پہنچا ہے اس کے امکانات کم ہے کہ کوئی آدمی ہو جو اس طریقے سے پہنچ سکتا ہے. یہ اللہ کی مصلحت ہے, اللہ جانے. ایک مرتبہ صغرا نے خط لکھا, اور خط لکھنے کے بعد اس کو دیا کہ جا میرے بابا کو خط جا کے دے دینا. روایت کے جملے یہ ہیں کہ یہ
صغرا کا قاصد نہ 1 محرم کو پہنچا، نہ 2 محرم کو پہنچا، نہ 3 محرم کو پہنچا، اس وقت پہنچا جب علی اصغر کو حسین سپرد لحد کر رہے تھے، حسین علی اصغر کو خاک میں دفنا رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس بن سے اس کا گزر ہوا، خون میں لطفت لاشیں دیکھی، نیزوں سے بھرا ہوا جنگل دیکھا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے کہ جو لاشوں کے درمیان کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد میں کہتا ہے کہ السلام علیکم یا ایھا الشیخ، اے شیخ تم پہ میرا سلام ہو۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ بھائی تو کون ہے کہ جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ ارے صبح سے کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، ارے بھائی تو نے مجھے لائق سلام سمجھا، پتا تو صحیح کہ تو ہے کون؟ کہا کہ میں مدینے سے آیا ہوں، مجھے حسین کی تلاش ہے، کیا تم نے حسین کو دیکھا ہے؟ ارے یہ تو نہ کہہ سکے کہ شاہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا کہ بھائی خیریت تو ہے؟ کہا کہ میں سغرا کا خط لے کے آیا ہوں۔ مدتوں کے بعد باپ نے بچی کا نام سنا، مدت کے بعد سنا، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اچھا میری بچی کا خط لایا ہے، لاؤ میری سغرا کا خط مجھے دے دو۔ اللہ اکبر۔ امام نے جیسے خط چاک کیا، روایتیں بتاتی ہیں کہ سلام کے بعد میں لکھا ہوا تھا کہ بابا میں آج تک منتظر ہوں، نہ اپنے چچا عباس کو بھیجا نہ بھائی علی اکبر کو بھیجا، بابا آپ تو خود سے غذا بھی نہیں لے سکتی، بابا آپ تو دوائی بھی نہیں پی جاتی ہے، بابا سانسیں ابھرنے لگی ہیں، اگر موت کے آثار ہوں گے تو قبلے کی طرف کون لٹائے گا؟ بابا بتائیے آپ کب آئیں گے؟ میرا علی اکبر خیریت سے ہے، میری سکینہ خیریت سے ہے۔ امام روایت کے جملے یہ ہے کہ امام اتنا روئے کہ سغرا کا آدھا خط آنسوؤں سے دھل گیا۔ عالم غربت دیکھ رہے ہیں آپ، آدھا خط آنسوؤں سے دھل گیا۔ ایک مرتبہ جب خط پڑھ چکے تو دستور ہے نا کہ جب خط لکھے جاتے تھے تو خط کے بعد میں نیچے لکھا جاتا تھا کہ بڑوں کو سلام کہنا، چھوٹوں کو دعائیں کہنا۔ نیچے خط کے لکھا تھا بابا چچا اکبر کو میرا سلام کہنا، بھیا اکبر کو میرا سلام کہنا، سکینہ کو میری دعائیں کہنا۔ امام نے کہا کہ قاصد خط مجھے مل گیا، دیکھ میری شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اتنا جملہ سن کے سنیے مسائی کہ حسین علی اصغر کو دفنا رہے تھے جس وقت یہ قاصد پہنچا ہے، کہا کہ قاصد دیکھ میری شہادت کا وقت آ رہا ہے، تم یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تیرا نام محضر شہادت پہ نہیں ہے۔ اب یہاں سے آگے کے جملے میں نے خود تو نہ پڑھے مگر معتبر عالم دین سے میں نے یہ جملے سنے ہیں کہ جیسے ہی قاصد چلنے لگا تو حسین نے حسرت بھری نگاہوں سے قاصد کو دیکھا، کہا کہ قاصد بڑا خوش قسمت ہے کہ تو ابھی مدینے سے آیا اور پھر مدینے جا رہا ہے۔ ہائے غربت حسین، ارے ایسا مدینہ چھوٹا کہ دوبارہ مدینے جانا نصیب نہ ہو سکا۔ اللہ اللہ، وہ جملے سنیے، عبادت تمام ہو رہی ہے۔ امام نے کہا کہ بھائی جب خط لکھا جاتا ہے، مجھے ایک جملہ اور بتا دے، جب کوئی خط لکھتا ہے تو خط لکھنے کے بعد آدمی کچھ زبانی بھی تو کہتا ہے، کہا کہ دیکھو ہم یہ خط میں لکھ نہ سکے، اگر ہو سکے تو ان سے ہماری زبانی یہ کہہ دینا کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ قاصد کیا میری بیٹی نے بھی تجھ سے کچھ کہا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا جب میں خط لے کے چل رہا تھا آخری جملوں اور عبادت تمام کر رہا ہوں، کہا کہ میرے بابا سے کہنا کہ بابا بھیا علی اصغر کو میری گود میں میری طرف سے پیار کر دینا۔ ایک مرتبہ حسین قبر علی اصغر تک پہنچے، ارے قبر صغیر میں بیٹھے، آواز دی اصغر، ارے بہن نے پیار کہلایا ہے، اے میرے لال تجھے حرملا کے تیر کا نشانہ بنا دیا گیا، بتا میں تیری بہن کو کیا جواب دوں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسليما لأمره، ماتم حسین۔